پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا اعلان۔ کامرا ایئر بیس میں شاہینوں سے خطاب میں کہا، رافیل کی تباہی مودی قیامت تک یاد رکھے گا۔ شاہینوں نے عظیم فتح پر ایم عالم کی یاد تازہ کر دی۔ 10 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ 10 مئی کا دن رہتی دنیا تک پاکستان کی کامیابی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کی مارکہ حق میں شامل شاہینوں سے ملاقات۔ آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف بھی ہمراہ تھے۔ سیز فائر کا قائم رہنا شہباز، ٹرمپ اور مودی کا امتحان ہے۔ ہمیں اچھی اور بری صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بھارت کی اندرونی سیاست کی وجہ سے خطرہ اب بھی موجود ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، چاہتے ہیں سیز فائر قائم رہے اور یہ امن کی بنیاد بنے۔ مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کا شامل ہونا بڑی کامیابی ہے۔ اور پاکستان نے امریکہ کو زیرو ٹیرف پر تجارت کی پیشکش کر دی۔ ذرائع نے بتایا، پاکستان نے صدر ٹرمپ کو تجویز دی کہ امریکہ سے ٹیرف کے بغیر تجارت چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے تجارت کی پیشکش کر کے پاک بھارت سیز فائر معاہدہ کروایا، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے امریکی صدر کو زیرو ٹیرف کی پیشکش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس کا دورہ، مارکہ حق میں بھارتی طیارے گرانے والے شاہینوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف اور ایئر چیف بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت دیگر وزیر بھی ہمراہ تھے۔ کسی سے سیز فائر کی درخواست نہیں کی، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ جا کر انہیں رکوائیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی صبح 6 بجے کال آئی کہ بھارت سیز فائر چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، مارکہ حق سے متعلق آگاہ کیا، بتایا 9 مئی کو میٹنگ ہوئی کہ اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ بہادر پاک فضائی نے بھارت کے 5 طیارے اور 1 UAV کو مار گرایا۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ایک بھی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاکستان نے عالمی قوانین کے تحت اپنے دفاع میں بھارت کو فوری جواب دیے۔ اس بار دنیا میں بھارت کا بیانیہ نہیں بکا۔ جو بھی ہماری سرزمین، سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا، ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ ترجمان افواج پاکستان کا 2 ٹوک موقف۔ برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ اسکائی نیوز نے رپورٹ کیا، بھارت اس بات پر ناراض ہے کہ امریکہ اس بحران کے دوران مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہا ہے۔ امریکہ کے لیے اصل امتحان یہ ہے کہ وہ بھارت پر کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں کل یوم تشکر منانے کا اعلان۔ پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یوم تشکر پر دن کا آغاز مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گاج کی تبدیلی کی تقریب بھی ہوگی۔ پرچم کشائی کی تقریبات، یادگار شہداء پر پھول رکھے جائیں گے۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب کل رات پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ بھی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بھارت کے وزیر دفاع کے بیان کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، پاکستان کی مؤثر دفاعی صلاحیت دیکھ کر بھارتی وزیر دفاع کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا، بھارت میں جوہری اور تابکار مواد کی بار بار چوری کے واقعات پر IAEA کو تشویش ہونی چاہیے۔ عالمی برادری کو بھارت سے ایٹمی مواد کی اسمگلنگ کے واقعات پر تشویش ہونی چاہیے۔ پاکستان نے بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری اور اسمگلنگ کے واقعات کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اپیل کی کہ بھارت اپنی جوہری تنصیبات اور ہتھیاروں کا تحفظ یقینی بنائے۔
پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری. گزشتہ روز ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہوا. ذرائع کا کہنا ہے جنگ بندی کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی. سیز فائر برقرار رکھنے کے لیے مزید مثبت اقدام پر اتفاق کیا گیا. آپریشن بنیان المرصوص کے دوران فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم سے پٹھان کوٹ کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری. 10 مئی کا دن بھارتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب پاکستان نے فتح 1 اور 2 سے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کامیاب حملے کیے. بھارت کی اہم تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا. کامیابی سے دشمن کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان مستقبل میں بھی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے فون پر گفتگو. موجودہ صورتحال میں یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا. بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار کیا. کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے جنگ بندی پر اتفاق اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. جموں و کشمیر تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیاد ہے. اسے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے. صدر الہام علیوف نے پاکستان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی. کہا امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. جنگ بندی اور مفاہمت کا خیر مقدم کرتے ہیں. I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. بھارت میں آئی فون نہ بنائیں. امریکہ میں فیکٹری لگائیں. ٹرمپ کی ایپل کے سی ای او کو تنبیہ. دوحہ میں کاروباری شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے ٹم کوک کو مخاطب کر کے کہا آپ میرے دوست ہیں, بہت اچھے بزنس کرتے ہیں, لیکن آپ کی سب سے بڑی کمپنی بھارت میں ہے. ہمیں وہاں آپ کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں. بھارت اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے. ہم نے برسوں تک چین میں قائم آپ کی فیکٹریوں کو برداشت کیا ہے. اب ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنی فیکٹریاں انڈیا میں بنائیں. الودید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب. کہا پاک بھارت کشیدگی رکوا دی, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. دونوں ملکوں سے یہ کہا تناؤ کم کریں. ہم تجارت کرتے ہیں. ہماری بات پر پاکستان اور بھارت بہت خوش ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ قطر کا دورہ مکمل کر کے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے. پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ دھرتی ہماری ہے. آخری دم تک اس کا دفاع کرتے رہیں گے اور آپ اور میں اس بات پہ کھڑے ہیں چٹان کی طرح کہ ہم دشمن سے نہیں جھکیں گے, نہیں ڈریں گے. پاکستان کے لیے لڑیں گے اور ڈٹے رہیں گے. آخری دم تک پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے. صدر آصف زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تشکر کی تقریب میں ویڈیو پیغام. کہا ہماری بہادر فوج نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا. پوری قوم اور افواج کو مبارکباد دیتا ہوں. سندھ حکومت کا شہداء کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ بھارتی جارحیت میں زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا پاک افواج نے پھر ثابت کر دیا وہ ملک کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہیں. جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال لیں گے. شرجیل میمن بولے ہمارے شاہینوں نے ہمت اور جذبے کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی. بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب پاکستان نے چکنا چور کر دیا. امت شاہ نے پہلگام واقعے سے 1 ہفتہ قبل چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا. مودی کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سابق بھارتی فوجی کے دھماکہ خیز انکشافات. کہا پہلگام میں آرمی, CRPF اور BSF کی 3 چیک پوسٹیں تھیں. پہلگام میں بغیر تفتیش داخلہ ناممکن ہے. فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. نریندر مودی, امت شاہ اور RSS پہلگام جیسے جعلی حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں. بھارت کے ساتھ سرحدوں کی نہیں نظریات اور جذبے کی جنگ تھی. ملکی سلامتی کے لیے سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا نفرت کی سیاست نے ملک کو کچھ نہیں دیا. نفرت کی سیاست ختم ہوئی تو ملک ترقی کر رہا ہے. گزشتہ کئی سال سے بجلی کے بل زیادہ آ رہے تھے کیونکہ ملک میں نااہلوں کی حکومت تھی. بجلی کی قیمتیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں. اس بار بل بھی کم آئیں گے. جو کہتے تھے پاکستانی معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی, آج وہی کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے.
سیز فائر کے بعد مریم نواز کی ڈرامی بازیاں پھر شروع ہو گئیں۔ جنگ کے دنوں میں باپ بیٹی منظر سے غائب تھے، مودی سے دوستی کے باعث لفظ لیے تھے، اب یوں لگ رہا ہے جیسے رافیل انہوں نے گرایا ہو۔ بیرسٹر صاحب کے طنز آباد عظمہ بخاری نے کہا، جنگ کے دنوں میں مریم نواز نے سب سے متحرک وزیر اعلیٰ کا کردار ادا کیا، پنجاب کے عوام میں جذبہ حب الوطنی جگایا۔ جب ڈرونز گر رہے تھے تب مریم نواز نے سول انتظامیہ کو متحرک رکھا۔ علی امین گنڈا پور تو جنگ کے دنوں میں اڈیالہ جیل کے چکر کاٹتے رہے۔ بھارت نے فنڈنگ کر کے 9 مئی کرایا تھا۔ بھارت نے یہ فنڈنگ 6 مئی کے حملے کے لیے کی تھی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں، بھارت سمجھ رہا تھا اس نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا۔ نوجوانوں نے بھارتی منصوبہ ناکام بنا کر اسے بتا دیا ہم ایک ہیں۔ خطے میں برابری کی بنیاد پر توازن قائم ہو چکا ہے۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت کو ایک اور دھچکا، چینی حکومت نے زنگنون کے علاقوں کو چینی نام دینے کو اپنی خود مختاری قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ کہنا ہے زنگنون تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ ان مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات میں شامل ہے۔ بھارت زنگنون کو اروناچل پردیش کے نام سے اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین اس علاقے کو جنوبی تبت کے علاقہ تصور کرتا ہے۔ آپریشن بنیانم مرسوس کی کامیابی، پاک افواج کا خصوصی نغمہ جاری۔ ISPR سے جاری نغمے یلغار کے بول لہو گرما دینے والے ہیں۔ نغمے میں پاک فضائیہ کی کامیابی کو سراہا گیا ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم پر 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ عادل راجہ، موہت پیرزادہ، محمد عمر، نذیر بٹ اور احمد نورانی نامزد۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کہنا ہے ملزمان سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا۔ ملزمان نے انتشار، بے چینی اور ریاست کے خلاف بد اعتمادی کی کوشش کی۔ بہت اچھی آپ کی ARY کی ایک ایفرٹ ہے، زبردست۔ ایک تو ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا، آپ ایک بچے کو سیم ڈے میں ڈبل ایگزام کی تیاری کا کہتے ہیں تو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا، اور پھر جب ایسی آپ ڈیٹ شیٹ ڈیزائن کریں گے بچے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو ری شیڈول کیا جائے۔ پیسے بچانے کے لیے A اور O لیولز کے ایک دن میں 2 پیپرز لیے جا رہے ہیں، جس سے بچے دباؤ کا شکار ہیں۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کہتے ہیں بچوں کا مطالبہ ہے امتحانات ری شیڈول ہونے چاہیے، اربوں روپے کما رہے ہیں، نظام بہتر کرنا چاہیے، پیسے بچانے کے لیے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ ترجمان کیمبرج یونیورسٹی پریس اینڈ اسیسمنٹ عظمہ یوسف کہتی ہیں 18 مہینے پہلے شیڈول شیئر کیا جاتا ہے، اگر پرچوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بچوں کو پیپر کے دوران بریک دیتے ہیں۔ آن لائن چائلڈ ہراسانی کے واقعات پر فوری اور سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانا ترجیح ہے۔ رپورٹ کیے گئے افراد کو 5 سال کے لیے PSL میں شامل کر دیا۔ وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو۔ UK پاکستان سیریس کرائم اینڈ لا انفورسمنٹ پروگرام اور وزارت داخلہ کے افسران کی شرکت۔ مختلف ممالک کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی تفصیلات وزارت خارجہ نے قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ اسحاق ڈار نے تحریری جواب میں بتایا مختلف ممالک کی جیلوں میں 23,456 پاکستانی قید۔ We are very, very clear that this has to be done and this has to be done soonest، اور ہم اس کو پوری طرح اس کو سپورٹ کریں گے۔ فورن فائنینسنگ، PSDP، whatever it takes, this has to be done۔ جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ سکھر کراچی موٹر وے منصوبے کو بجٹ میں شامل کریں گے۔ وزیر خزانہ نے ایوان میں پیپلز پارٹی ارکان کو یقین دہانی کرا دی، کہا سکھر کراچی لائف لائن منصوبہ ہے، اس پر وزیر منصوبہ بندی سے بات کریں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی ارکان کا احتجاج۔ نوید قمر نے کہا ہمارا اعتراض اس بات پر نہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے یا نہیں، اعتراض یہ ہے کہ منصوبہ PSDP میں کیوں شامل نہیں۔
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ریل اسٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھانے پر غور. پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 20% اضافے سے 35% تک جا سکتی ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کے پہلے روز 2 سیشن ہوئے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ہدف 11% رکھنے پر مشاورت کی گئی. زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. معیشت کی فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد کو بروئے کار لائیں گے. وزیر اعظم کا زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس سے خطاب. کہا اللہ نے پاکستان کو زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین اور محنتی کسانوں سے نوازا. کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے. ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ جنگلات کو بھی فروغ دیا جائے. جنگلات کا فروغ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے.